बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सहरी और अफ्तारी के ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो कि सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामल भरोसे की अजीम मिसाल हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हर मुसलमान औरत के लिए एक मुकम्मल और बेहतरीन नमूना है कि उन्होंने किस तरह रमज़ान में भी भूख, प्यास और मुश्किलात का सामना किया मगर कभी सब्र और ईमान का दामन नहीं छोड़ा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कुर्बानियाँ और सब्र हमें ये सिखाता है कि नंबर 1 अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र और कुर्बानी का जज्बा अपनाना। नंबर 2 मुश्किलात में अल्लाह पर भरोसा करना। नंबर 3 दुनियावी तकालीफ पर सब्र करके आखिरत की कामयाबी हासिल करना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इस ईमान अफरोज़ वाक़ियों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस कॉन्टेंट को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपको। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की सबसे छोटी साहबजादी थी। आपकी विलादत 20 जमादुल सानी 5 बास तकरीबन 615 ईस्वी को मक्का मुकरमा में हुई। आपको ज़ोहरा यानी दरख्शां, बतूल, पाक दामन और सैयदुन निसाउल आलमीन यानी तमाम जहानों की औरतों की सरदार जैसे अलकाबात से नवाजा गया। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अफ्तारी के वक़्त पेश आने वाले चंद वाक़यात इनकी सखावत, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल की मिसालें पेश करते हैं। एक मशहूर वाक़या है, एक मरतबा हज़रत अली के घर में सबने रोज़ा रखा, हत्ता कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के 2 छोटे छोटे प्यारे शहज़ादे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने भी रोज़ा रखा। अफ्तारी का वक़्त बहुत करीब था और घर में सिर्फ 4 रोटियां मौजूद थीं। हज़रत फ़ातिमा ने एक रोटी हज़रत अली के सामने रखी, दूसरी हज़रत इमाम हसन के सामने रखी और तीसरी रोटी हज़रत इमाम हुसैन के सामने रखी और चौथी रोटी अपने सामने रखी। अज़ान मग़रिब के वक़्त सब ने अपनी रोटी से रोज़ा अफ्तार किया, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपनी रोटी का निसफ़ हिस्सा खाया और बाकी निसफ़ दुपट्टे में बांध दिया। हज़रत अली ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम्हें भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी है, उसमें से भी आधी रोटी आपने खाई है और आधी अपने दुपट्टे में बांध ली है। हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, हाँ मुझे भूख तो लगी है, लेकिन कल हमारे घर में कुछ खाने को नहीं होगा, इसलिए मैंने अपनी रोटी का निसफ़ हिस्सा बचा लिया है ताकि कल बच्चों को दे सकूं। तो हज़रत अली ने फरमाया, फ़ातिमा तुम्हें अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए, अल्लाह कल भी रिज़्क़ देगा। आपने ये सुनकर वो रोटी भी खोली और बच्चों में बांट दी। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फ़ख्र महसूस होगा कि प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी हमारे घर में तशरीफ़ लाई हैं। प्यारे दोस्तों, इन औरतों का असली मकसद तो यही था कि नबी पाक की प्यारी बेटी को नीचा दिखाना। इनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए हुए थे। इनका इरादा ये था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहाँ आएंगी तो वो इनका मजाक उड़ाएंगी और इनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि ये औरतें किस मकसद से आई हैं और ये क्यों दावत दिए जा रही हैं। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दावत को कबूल फरमाया और इनसे वादा किया कि वो अपनी प्यारी बेटी को इनकी शादी में ज़रूर भेजेंगे।
اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی انہوں نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے پیارے رب، اے میرے رب العالمین، یہ کسی لباس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں میں ویسے ہی خوش ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے حبیب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ اپنی رحمت سے ایسا کرم فرما دے کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، انہیں یہ معلوم تھا وہ عورتیں کس اراتے سے آئی ہیں، لیکن پیارے نبی نے انہیں منع نہ کیا، پھر بھی خاموش رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا ان کا رب ان کی بیٹی کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے جبرائیل جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس دے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے وہ پاکیزہ لباس اٹھایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر تشریف لے گئے اور ادب سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل اندر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب اور احترام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں، یہ اللہ پاک کی رضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے پیاری فاطمہ، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کر تم یہودیوں کی دعوت میں شرکت کرو۔ پیارے دوستو، یہودی عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے گھروں میں تکبر کر رہی تھی، ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک مہنگا اور خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ انہیں نیچا دکھا سکے، لیکن پیارے دوستو، جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر وہ ساری عورتیں حیران رہ گئیں۔ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں ایسا کوئی لباس نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن وہاں پر موجود ہر عورت کی نظر ان کے لباس پر ٹھہر گئی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت لباس میں کھو گئیں، ایسا لباس جو ان کے سوچ اور خیال میں بھی نہیں تھا۔ کچھ عورتیں پاس آ کر پوچھنے لگیں، اے فاطمہ، یہ اتنا حسین لباس تم نے کہاں سے لیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، میں نے یہ لباس اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابو جان نے اتنا حسین لباس کہاں سے لیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میرے ابا جان کو یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہوئیں، انہوں نے پوچھا، تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور یہ لباس میرے رب نے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئیں۔ وہ دور دور ہو کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو چھونا چاہتی تھیں، پکڑنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے انہیں دیکھا اور کہنے لگی، اتنا خوبصورت لباس تو دنیا کے کسی بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس دیکھنے ان کے پاس آئیں اور بولیں، اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود نہیں۔ پیارے دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر ان یہودی عورتوں کی دل حق کی روشنی اتر گئی اور انہوں نے فوری اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پیارے دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی افطاری کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی، اے پروردگار، اگر ہمارے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے تندرست ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت روزہ کی نیت کر لی۔ جب نبی پاک نے روزے کی نیت کی تو حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے بھی روزے کی نیت کر لی، تو ان کے ننھے شہزادوں نے کہا، اے ابا جان، اے نانا حضور، کیا ہم بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو نبی پاک نے اپنے دونوں شہزادوں کو چوما اور انہیں روزہ رکھنے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، حضرت علی محنت مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ جب وہ شام کو آئے تو کچھ جو ساتھ لے کے آئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو کو پیسا اور 5 روٹیاں بنائیں، ایک اپنے بابا حضور کو دی، ایک حضرت علی کے آگے رکھ دی اور 2 روٹیاں اپنے دونوں شہزادوں کے آگے رکھی اور 1 روٹی اپنے لیے رکھی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، روزہ کھلنے کا وقت قریب آیا تو دروازے پر دستک ہوئی کہ میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ فقیر کی صدا نبی پاک نے سنی تو نبی پاک نے اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دی۔ اسی طرح حضرت بی فاطمہ، حضرت علی اور دونوں ننھے شہزادوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دی، اور سب نے پانی کے ساتھ روزہ کھول کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، ہم کل پھر روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت قریب آیا تو سحری میں سب نے پانی پی کر روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ سے مزدوری پر گئے اور شام کو کچھ جو لے کے آئے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اس سے روٹی بنائی اور دسترخوان بچھایا اور 5 روٹیاں اس جو سے بنی۔ اس وقت پھر دروازے پر ایک یتیم آیا اور اس نے اللہ کے نام پر صدا لگائی، مجھے کوئی کھانا کھلائے گا؟ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی، اور اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دونوں ننھے شہزادوں نے اپنے حصے کی روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور پانی سے روزہ کھول کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ سب نے ارادہ کیا کہ کل پھر روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر روزے کی نیت کی۔ حضرت علی پھر مزدوری کے لیے تشریف لے گئے۔ پورا دن محنت کے بعد آپ جتنی روٹیاں بن سکتی تھیں اس جو کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے رسول بھی تشریف لائے۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ کر اذان کا انتظار کر رہے تھے تو دروازے پر پھر آواز آئی کہ میں قیدی ہوں، قید سے ابھی رہا ہوا ہوں، بہت بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف کے اس گھر سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دی، اور حضرت امام حسن حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے دی، اور تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا گیا، اور ایک بار پھر آپ نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ صبر کرنا سیکھا، اللہ کی راہ میں استقامت کرنا سیکھی کہ کس طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور افطاری اور سحری پانی سے کر کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور کسی مستحق کو اپنے دروازے سے خالی نہ جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خوبیوں سے نوازے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔